بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، آپ کو دعوت دینے کا مقصد تو آپ کو پتہ چل ہی ہے پہلے جو میں نے ٹویٹ کی تھی، اسی سلسلے میں نے کہا کہ شاید بہتر ہوگا کہ اگر میں خود آ کر تھوڑی سی وضاحت کر دوں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو ان کے بھی جوابات دے دوں۔ چھوٹی سی دو چار باتیں میں کروں گا اس سے پہلے۔ سب سے پہلے تو جی میں جیسے میں نے اس میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے پہلے بھی کہا تھا یہ کہ پرفارمنس جو ہے کون سا اسپیکر کدھر سے آن ہوتا ہے؟ جی اب ٹھیک ہے جی، یار آپ نے مشکل کام کرا دیا۔ اچھا جی جی جناب، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ جیسے میں نے اس کے اندر ٹویٹ کے اندر لکھا تھا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ کابینہ کا ری شفل کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر ری شفل میں انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں انرجی کا پورٹ فولیو لوں، لیکن اس کے بعد رات کو ہماری بات ہوئی تھی، پھر صبح ہماری ملاقات بھی ہوئی، تو اس میں نے ان کو کنونس کر دیا ہے کہ مجھے اجازت دیں کہ میں کیبنٹ سے سٹیپ ڈاؤن کر دوں۔ لیکن کیبنٹ سے سٹیپ ڈاؤن کرنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے، جیسے میں نے ان کو بھی کہا کہ عمران خان کو اور ان کے نئے پاکستان کے ویژن کو سپورٹ کرنے کے لیے میں اویلیبل نہیں ہوں۔ وہ پہلے بھی تھا، وہ آج بھی اویلیبل ہوں، اور میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں عمران خان کا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مہتاب 18 اپریل 2012 کو خبر لگی تھی، جہاں تک مجھے آج صبح جو مجھے کوئی دکھا رہا تھا شہباز، وہ ایکسپریس ٹریبیون کی خبر تھی، ہیڈنگ لگی تھی اسد عمر پی ٹی آئی جوائن کر رہے ہیں، تو ایگزیکٹلی 7 سال بعد، اور یہ 7 سال کا سفر جو ہے بڑا امیزنگ جرنی جس کو بولتے ہیں، کہ ایک بہت ہی ایسا سفر گزرا ہے جس کے اندر مشکل بھی دیکھی ہے، اچھے وقت بھی دیکھیں، لیکن دل کو تسکین ہوئی ہے کہ کچھ کرنے کی ایسی کوشش کی ہے کہ جس سے ملک کے لیے بہتری ہو سکے، اور اسی لیے عمران خان نے مجھے بار بار کہا تھا کہ آپ آئیں، کہ میں چاہتا ہوں کہ ملک کی بہتری کے لیے آپ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں۔ اس سفر کے اندر جی میں جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں عمومی طور پہ ان تمام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، بے تحاشا محبت خلوص ملا ہے مجھے ان سے۔ خاص طور پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے پی ٹی آئی کے جو یوتھ ہیں، نوجوان جو ہیں جی، ان کا خاص طور پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور سوشل میڈیا پہ ہمارے جو والنٹیئرز ہیں، جو کبھی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کہنے پہ کر رہے ہیں، لیکن وہ اتنے جذباتی خلوص والے لوگ ہیں، وطن کی بہتری چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں چاہتے، ان کا میں خاص طور پہ میں ان کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں واقعی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنون اور جذبے سے بھرے ہوئے نوجوان جو ہیں، ان کے بغیر آج عمران خان وزیر اعظم نہیں ہو سکتے تھے، اسد عمر وزیر خزانہ نہیں ہو سکتے تھے، تو ان کو خاص طور پہ میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جی NA48 اور اب NA54 کے عوام کو۔ NA48 کے عوام نے اپوزیشن میں تھے، کام کم کروا سکتے تھے، اس کے باوجود بے تحاشا عزت دی، پیار دیا، اور NA54 کے جو عوام ہیں میں ان کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا انہوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، کہ دیکھتے تھے کہ میں مشکل ایک ذمہ داری پہ ہوں تو ٹائم نہیں دے سکا، کم ٹائم دیا، اس کے باوجود جو ہے انہوں نے شکایت نہیں کی، تو ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑا سا میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ معیشت کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے اور ہم اس وقت کدھر جا رہے ہیں۔ کل میں نے رات کو ٹی وی پہ پروگرام کیا تھا، بڑی تفصیلی ہم نے بات کی تھی، دوبارہ تھوڑا دہرا رہا ہوں، لیکن میرے خیال میں ضروری ہے کہ جو وزیر خزانہ آگے آئیں گے ان کے لیے بھی ریکارڈ پہ بات رکھ دی جائے کہ جہاں پر معیشت کھڑی تھی وہ پاکستان کی معیشت کے، یہ میں بات کر رہا ہوں اس وقت کی جب الیکشن ہوا، حکومت بنی تحریک انصاف کی، وہ پاکستان کی تاریخ کی معیشت کی خطرناک ترین لمحات میں سے ایک تھے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ اچھی صورتحال بھی تھی اور کچھ بری بھی تھی، اور یہ سچ ہے، اچھائی برائی دونوں چل رہی ہوتی ہے، لیکن جو برائی تھی وہ اس نوعیت کی تھی کہ وہ بالکل ہی آپ کو کھائی میں گرا سکتی تھی، اور اس صورتحال سے مشکل فیصلے کیے گئے، نکلنے کے لیے بہتری بھی آئی، اعداد و شمار کے اندر نظر بھی آئی، اور وہ ہم نے دیکھا ہے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے کہا ہے، کئی دفعہ کہا ہے، کل رات بھی کہا تھا، یہ نہیں ہے کہ اس وقت معیشت کے بڑے اچھے حالات ہو گئے تو جو نیا وزیر خزانہ آئے گا وہ بھی ایک مشکل معیشت کو سنبھالے گا،
اور اس کی بھی جس وقت میری اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی تو مجھے یاد ہے تمام لوگ مجھے انٹرنیشنل میڈیا والے جو انٹرویو کرتے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے، لوکل جرنلسٹ بھی کہتے تھے کہ پاکستان کی مشکل ترین جاب اسد عمر کے پاس ہے. تو وہ شاید اتنی مشکل نہ ہو، لیکن ابھی بھی میرے خیال میں مشکل ترین جاب جو ہے وزیر اعظم کے بعد یہی ہے. تو ان کے لیے بھی میں امید کرتا ہوں کہ پوری ان کو سپورٹ ملے گی، جو بھی سپورٹ کی ضرورت ہے. بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اس معیشت میں بڑی جان ہے، صرف تھوڑے مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے اور تھوڑے صبر و تحمل کی ضرورت ہے. اگر ہم وہ مشکل فیصلے نہیں کرنے کو تیار، اور اگر ہم تھوڑے جلد بازی کریں گے تو ہم پھر وہی اسی کھائی میں دوبارہ گرنے کا خطرہ پیدا کریں گے. تو میری صرف یہی ریکویسٹ ہوگی سب لوگوں سے کہ جو بھی آئے فیصلے جو کرے اس کے ساتھ، اگر مشکل فیصلے کرتا ہے تو اس کے ساتھ پھر کھڑے ہونے کی بھی ضرورت ہے. اور یہ نہ ان سے کوئی ایکسپیکٹ کرے کہ معجزے ہوں گے اور اگلے 3 مہینے کے اندر جو ہے وہ دودھ اور شہد کی ندیاں بہیں گی. اسی کے ساتھ جی میں ختم کرتا ہوں. نہیں، میں تو مشکل فیصلے لیتے سے گھبراتا نہیں ہوں، وہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے. دیکھیں جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں، میرے خیال میں اسی لیے یہ ضروری ہے کہ یہ فیصلہ فوری طور پر کیا جائے، کیونکہ آپ ایک جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر. جو اگلا بجٹ آپ کا آئے گا وہ بجٹ جو ہے وہ اس آئی ایم ایف کے پروگرام کو ریفلیکٹ کرے گا. اس لیے جو شخص آگے ذمہ داری لے رہا ہے اس پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آلریڈی لیٹ ہے. یہ اگر اس سے 1 مہینے پہلے ہوتا تو اور بہتر ہوتا، لیکن ابھی بھی جو ہے جو فیصلہ جب آپ نے کیا ہے تو فوری طور پر اس کو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے، تاکہ اس کی جو ڈیٹیلڈ امپلیمنٹیشن ہے اس کے اندر تو شامل ہو. بجٹ کے اندر ظاہر ہے آپ نے جو آپ پوچھ رہے تھے مشکل فیصلہ کہ مشکل بجٹ ہوگا، لیکن اس مشکل بجٹ کے اندر ظاہر ہے چوائسیز ہوتی ہیں، آپ بہت مختلف طریقے سے اس اعداد و شمار پہ پہنچ سکتے ہیں. تو اس لیے اس کا استحقاق ہونا چاہیے جس نے امپلیمنٹ کرنا ہے. جی سر. سر یہ تو مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کمزور ہوگی کہ مضبوط ہوگی. میری تو امید یہ ہے کہ مضبوط ہوگی اس کے بعد سے. لیکن کون اس کے ذمہ دار ہے؟ شہباز آپ مجھے جانتے ہو، مجھے ان چیزوں میں کبھی انٹرسٹ نہ دلچسپی رہی نہ ہے. مجھے آپ میں سے بہت لوگوں کے فون کالز آئے، بڑے لوگوں نے مجھے بتایا جی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. میں کہتا یار میں 14 گھنٹے کام کر رہا ہوں. میں اس لیے ادھر آیا تھا کہ اگر میں کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کے لیے عمومی طور پہ اگر کوئی کنٹریبیوشن کرتا میں اس لیے آیا تھا. میں تو کوئی سازشوں کا حصہ بننے کے لیے نہیں آیا تھا. اگر کوئی کر رہا ہے تو ضرور کرے. تو سچی بات ہے میں آپ سے کوئی بات چھپا کے نہیں کہہ رہا. سچی بات ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کوئی سازش ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. میرا جو کپتان ہے اس نے مجھ سے کہا کہ جی میں آپ کو اس رول کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں. میرے خیال میں وہ مناسب نہیں تھا، میں نے ان سے اجازت لے لی ہے. سپورٹ ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے. جی میں تھا صحیح. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ٹھیک فیصلہ کیا اس کو ڈیلے کر کے، یا ان لوگوں کی بات ٹھیک ہے؟ پرابلم کہاں ہے؟ بالکل سر، یہ بہت آپ نے اہم سوال پوچھ لیا، اور میرے خیال میں سب سے زیادہ بات یہی کی جاتی ہے. دیکھیں جی میرے خیال میں پاکستان کا وزیر خزانہ جو ہے نا، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اس ملک کے 21 کروڑ عوام کے اوپر ہے. اس 21 کروڑ عوام کی زندگی بہتر کرنے کے لیے کاروباری طبقہ جو ہے، جو تاجر ہے، جو صنعت کار ہے، وہ اس کا وسیلہ ضرور بنتا ہے. آپ نے ایک معیشت چلانی ہے جو پرائیویٹ سیکٹر سے چلانی ہے، لیکن اس وزیر خزانہ کی ذمہ داری جو ہے وہ کیپٹل مارکیٹ کا یا بینکنگ سسٹم کی پرائمری رسپانسبلٹی نہیں ہے، وہ صرف وسیلہ ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی بہتر ہے.
تو جب میرے پاس اگر یہ چوائس آتی ہے کہ میں ایسے فیصلے کروں جس سے 2 مہینے 3 مہینے کی انسرٹنٹی ہو، اور دوسری طرف میرے پاس یہ چوائس ہو کہ میں پاکستان کے عوام کو کچمر نکال کے رکھ دوں، تو میں نے پہلے بھی یہی فیصلہ کیا تھا. میں 3 ماہ میں پہلے کیا کہتا تھا میں آپ لوگوں کو، کیا اب ہوگا اسد عمر کو گالیاں پڑیں گی نا، میں کھا لوں گا گالیاں. میں پاکستان کے عوام کا کچمر نکالنے کے لیے نہیں تیار. وہ ہم نے کر کے دکھایا. آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ جن بنیاد کے اوپر ہوا، تنقید پہلے مہتاب یہ ہوتی تھی کہ جب آپ دیر کریں گے تو زیادہ مشکل ہوتا جائے گا. ہم نے اس سے بہت بہتر ٹرمز کے اوپر فائنلائز کر کے دکھایا ہے. سو میرے خیال میں تو بالکل ٹھیک فیصلہ کیا، لیکن اس پہ دو رائے ہو سکتی ہے کسی اور شخص کی ڈفرنٹ. میں اس کے ایک سے میں رضوان کا لے لوں پھر آپ کا. نہ سوال ہی بات نہیں. یہ تم نے کیسے کہا کہ جس مقصد کے لیے سیاست میں آئے تھے نہیں پورا ہو سکتا؟ میں آج بھی یقین رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی نیا پاکستان بنے گا. میں آج بھی یقین کرتا ہوں عمران خان لیڈ کرے گا اس نئے پاکستان کو بننے کے لیے. میں نے تو کوئی نہیں شرط لگائی تھی کہ مجھے وزیر بناؤ گے تو پھر میں سپورٹ کروں گا. میں پہلے بھی حاضر تھا، میں آج بھی حاضر ہوں. جس وقت میں نے نوکری چھوڑی تھی نا رضوان، تو اس وقت تحریک انصاف پارلیمنٹ میں ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، اپوزیشن تو دور کی بات. میں نے پہلا الیکشن 2013 کا الیکشن لڑوایا، میں نے ٹکٹ نہیں مانگا، میں کیمپین چلا رہا تھا. تو میری یہ جو نئے پاکستان بنانے کی خواہش اور جو میری خدمات حاضر تھیں بہتر پاکستان کے لیے، وہ کرسی پہ منحصر نہیں تھی. جی کیا چیز؟ جی 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 نہیں جی، میں بالکل پہلے دوسرے سوال کا جواب دے دوں. میں بالکل بھی تحریک انصاف کو خیر بات نہیں کہہ رہا. میں نے جیسے پہلے کہا تھا، میرا آج بھی یقین ہے انشاءاللہ تعالی عمران خان نیا پاکستان بنانے میں کامیاب ہوں گے. لیکن آپ نے جو کہہ رہی تردید، جی جی بالکل میرے سے اس وقت کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی. میرے سے یہ بات پہلی دفعہ کل رات کو ہوئی ہے. آپ کی وزارت کا فیصلہ تو سامنے آ گیا ہے، کچھ اور وزارتوں کے بارے میں بھی چیزیں گردش میں ہیں، تو آپ بتائیں گے کہ آپ کی اس کے بعد کس وزارت کا نمبر آ رہا ہے؟ جی میرے خیال میں جو میری وزیر اعظم سے بات ہوئی ہے، یا آج رات کو یا کل صبح جو باقی وہ تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں ان کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. کیا آپ کو کوئی ریزن بتائی ہے ایک تو ہٹانے کی، دوسرا یہ بتائیں جس طرح آپ نے شروع میں اپنے بیانیہ میں فرمایا، کیا آپ پریکٹیکل پالیٹکس سے تھوڑی دیر کے لیے بلا کے ہو رہے ہیں اپنی سیاست؟ نہیں سر، میں ریزن کیا بتائی ہوگی؟ دیکھیں ریزن تو بڑی سادہ ہے. ریزن یہ ہے کہ اس وقت ہماری جو صورتحال ہے معیشت کی، وہ ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، اور اپوزیشن جو ہے وہ ایک اس کو بہانہ بھی بنا رہی ہے ایک پریشر کریٹ کرنے کا. تو اگر ایک فریش ٹیم آئے گی اور وہ فریش ٹیم آ کے کام کرے گی تو ہو سکتا ہے بہتری بھی نظر آئے، اور نہ بھی نظر آئے تو کم سے کم ان کو ٹائم تو تھوڑا آپ کو دینا پڑے گا نا. سو جی دوسری جی جی سر میں چھوڑ کے بالکل بھی نہیں جا رہا. میں ادھر ہی ہوں. جو آپ کا سوال تھا، دیکھیں ظاہر ہے وزیر اعظم کے ذہن کے اندر اس سے بہتری آ سکتی ہے، اسی لیے وہ یہ کروا رہے ہیں. جہاں تک چیخوں کی تعلق ہے، وہ میں بہت تفصیل سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں. ہم موازنہ آپ کے سامنے پہلے رکھ چکے ہیں. 8 ماہ کا، اب تو میرا 8 ماہ ختم ہو گیا نا، پہلے 8 ماہ جو تھے پیپلز پارٹی کے دور کے، وہ بھی ریکارڈ نکال کے رکھ لیں. وہ بھی بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کے بعد تھے. پہلے 8 ماہ کا دور مسلم لیگ نون کے بھی نکال کے رکھ لیں، اور پہلے 8 ماہ کا دور تحریک انصاف کا نکال کے رکھ لیں. اس کے باوجود کہ جو بحران ہمیں ملا تھا، وہ پچھلے بحران اس کا اشر اشیر نہیں تھے، اس کے باوجود بہتر پرفارمنس کی ہے عمران خان کی حکومت نے. جی کیا نہیں سر، ایک کیانی اور پھر اشرف، اور اس کے بعد میں آتا ہوں سر، آپ کے پاس آ رہا ہوں. سر میں آپ کو دیکھیں آف ایئر بھی مجھ سے بات کریں گے. یہاں پہ بہت کمرے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
جو مجھ سے آف ایئر بات کر چکے ہیں, میں ان کا نام نہیں یہاں لینا چاہتا, اور آج کی بات نہیں ہے, اس سے پہلے کرتے رہے, ان میں سے کسی بعد میں پوچھ لینا ہے کہ یار اسد عمر نے کوئی شک کا اظہار کیا تھا, کوئی کیا تھا, میں ہر ایک کو یہ جواب دیتا رہا ہوں, میرا نہ اس میں کوئی دلچسپی ہے, میری پاور پالیٹکس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. نہیں, مجھے جینوئنلی پتہ نہیں ہے یہ زیادہ, اور میں ہر ایک کو یہ بولتا تھا, صحافی آپ ہیں سر, یہ تو سر آپ بتائیں گے. جی اشرف. صاحب آپ جب بھی اس کے پورٹ فولیو میں آپ دیا جاتا ہے یا اس کو ایلیویٹ کیا جاتا ہے یا کسی ناکامی کو سزا دی جاتی ہے, جب آپ کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی یقیناً انہوں نے کوئی ذکر کیا ہوگا جہاں جہاں فائنانس اس کی ناکام ہے. دوسرا آپ نے ریفیوز کیا انرجی منسٹری لینے سے, اٹ شوز کہ آپ نے پروٹیسٹ کیا ہے, ورنہ ایوری پولیٹیشین وانٹس ٹو بی ممبر آف کیبنٹ, آپ کیبنٹ میں جانے سے انکار کر رہے ہیں ایک منسٹری چھوڑ کے, صحیح. شوز کے ایک پروٹیسٹ ایسا ہے. اشرف پھر آپ مجھے جانتے نہیں ہیں یہ آپ عمومی طور پہ شاید صحیح بات کر رہے ہوں گے. میں خان صاحب کو یاد دلا رہا تھا, وزیر اعظم کو, کہ جس دن میں نے جوائن کیا تھا, آخر دن جس دن میں نے فائنلی ہاں کیا نا, تو ان کی بہن کے گھر ہم بیٹھے ہوئے تھے, اور میں نے ان کو کہا تھا کہ اچھا میں نے کہا اچھا جی کر لیتے ہیں. پوچھ رہا تھا میں کہ چاہتے کیا ہیں, پٹی چلے اسد عمر پاکستان تحریک انصاف سے, ہاں. تو میں نے کہا اچھا چلے کر دیتے ہیں, ایک چیز یاد رکھنا میں آپ کے لیے نہیں کر رہا, میں پاکستان کے لیے کر رہا ہوں. انہوں نے کہا اس لیے تو میں چاہتا ہوں. میں نے کہا اس کا مطلب سمجھ لیں, مجھے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے جس میں مجھے انٹرسٹ ہو, تو مجھے جو میں آزاد ذہن کہوں گا. یہ کوئی پروٹیسٹ نہیں ہے میری, جیسے میں نے پہلے کہا میری کوئی مشروط نہیں تھی عمران خان کو سپورٹ میری کوئی کیبنٹ پوزیشن سے, اور نہ پہلے تھی نہ آج ہے. آج بھی ادھر بیٹھ کے میں آپ کو بول رہا ہوں کہ عمران خان انشاءاللہ تعالی نیا پاکستان کا خواب پورا کریں گے. جی ایک خاتون ہے یار, ان کی سن لیں. جی دیکھیں, بیسک جو پالیسی ڈیزائن ہے وہ تو میرے خیال میں بالکل بھی چینج ہونا نہیں ہے. جو بیسک پالیسی ڈیزائن ہے, جو اسپیسیفک امپلیمنٹیشن کے طریقے ہوتے ہیں اس میں فرق ہو سکتا ہے, اینڈ ظاہر ہے جو بھی شخص آئے گا اس کا اپنا مائنڈ ہوگا, لیکن موٹی موٹی چیزیں ادھر کمرے میں جو ایکسپیرینس بیٹ رپورٹرز بیٹھے ہوئے, آپ ان سے بات کر لیں تو یہ 10 میں سے 10 وہی بتائیں گے کہ موٹی موٹی چیزیں کیا کرنے کی ہیں. تو وہ کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں. جی آپ کیا آپ کی سفارش ہوگی آپ سی ایم کو جو گزارنے کو منصب ہے, کیا ایک دعوت کی طرح چلا سکتا ہے یا ٹیکنو پہ؟ دیکھیں دونوں کے پروز اینڈ کونز ہیں. میرے خیال میں ظاہر ٹیکنوکریٹ کی پروفیشنل نالج زیادہ ہوتی ہے, اس میں اس سبجیکٹ کے اوپر زیادہ مہارت رکھتا ہے, لیکن کوئی بھی کابینہ کی پوزیشن ہو, اور خصوصی طور پہ اگر آپ معیشت سے تعلق کر رہے ہیں, جس بندے نے جڑوں پہ لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہو تو اس کو بھی ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے. دونوں چیزوں کی اپنی اپنی جی. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا مجھے نہیں پتا, آپ کو پتا ہوگا. صحیح. صحیح صحیح مجھے سچی میں نہیں پتا کون کر رہا تھا. ہاں نہیں, سیریسلی اچھا, میں جو آپ کو بول رہا ہوں نا کہ میں بتا رہا ہوں نا, آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے بات کی ہوگی, مجھے لوگ یہ کہتے رہتے کہ آپ کے کولیگز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں. اگر کوئی کمرے میں ایک بندہ مجھے بتا دے, میں نے مڑ کے پوچھا ہو کون سا کولیگ تھا, میں کبھی سوال ہی نہیں پوچھتا. جی کیڑا سوال سر, یہ میرے خیال میں جی 2-3 اس کے اندر خصوصیات ہوں گی. ایک یہ کہ وہ ہوگا جس کو وزیر اعظم منتخب کریں گے, دوسرا یہ ہے کہ نیک سیرت ہوگا, تیسرا یہ کہ قابل ہوگا, چوتھا یہ کہ محنتی ہوگا, اور آپ کو کتنی چیزیں بتاؤں. سر یہ ان سے پوچھیں, مجھے تو نہیں پتا. آخری سوال سر. کیا نہیں بہت شکریہ سر, آپ نے سب کے سوالات کیے, لیکن ایک آخری سوال ہے, دل پر ہاتھ رکھ کے صرف یہ بتا دیں
کہ کیا PTI میں نان الیکٹیبلز پر زیادہ اہمیت دل پر ہاتھ رکھ کے آنسر دے دی؟ نہیں، یہ میں نے بڑا الزام سنا ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو الیکٹڈ ہیں اور بے تحاشا وزن رکھتے ہیں، اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو الیکٹڈ نہیں ہیں اور وہ بھی اثر و رسوخ رکھتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف 8 مہینے میں 8 مہینے میں گنتی کمزور ہے آپ کی. ہاں صحیح صحیح صحیح. اچھا جی 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 دیکھیں، میں اس کا جواب دیتا ہوں. میرے خیال میں آخری یہ کر لیتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل معیشت کی جو بنیادی چیزیں ہیں نا، آپ ان کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے، یہ میڈیا میں کوئی سوال نہیں پوچھتا ہے اس کے اوپر. ویسے میں بار بار بولتا ہوں، بیٹ رپورٹر سارے سمجھتے ہیں یہ باتیں، لیکن وہ ٹی وی پہ شام کو سوال نہیں پوچھا جاتا. 3 بنیادی ڈیفیسٹس ہیں. وہ ابھی جو میڈیم ٹرم اکنامک فریم ورک ہم نے دیا تھا، وہی پاکستان کے مسائل ہیں. 40 سال سے وہی چل رہے ہیں. جب تک آپ وہ نہیں کریں گے اس وقت تک معیشت آگے نہیں چلے گی. جی سر، میں یہ نہیں کہہ رہا جو نئے آنے والے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے میں سن لینا میری بات. میں نے کیوں کہا، اس لیے نہیں کہ ابھی نکلنے والا ہے. میں نے اس لیے کہا کہ جو معاہدہ ہمارے پاس سامنے رکھا تھا، جس کو ہم نے سائن نہیں کیا، اس میں اور آج جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس میں بہت فرق ہے. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں. نہیں، ایمنیسٹی اسکیم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو میں آپ کو پکا کہہ سکتا ہوں. جہاں تک میرے خیال میں جو ہم نے 8 مہینے میں کام کیے، کچھ ایسی چیزیں تھیں جس میں بڑے اچھے رزلٹ ملے، کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کے اندر رزلٹ ٹھیک نہیں ملے. دونوں چیزیں تھیں، دونوں.